الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوایت سنت الاعتکاف. صحابہ اکرام کی فضیلت اور ان کی اتباع کی اہمیت ہم سن رہے تھے. ایک حدیث کو ہم نے سماعت کیا تھا جس میں صحابہ اکرام کی مختلف زاویے سے شان بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس لیے کہ جو باحیات ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، علم کی گہرائی والے اور کم تکلف والے تھے. آگے اور حدیث کا حصہ ہے، آج اس پر کلام کر لیں کہ وہ کم تکلف والے تھے. تکلف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو حیثیت ہے اس سے بڑھ کر کوئی کام کرنا، یا اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس سے بڑھ چڑھ کر دکھانا، یا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اسے تکلف کہتے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں کوئی اگر ہم کسی کے مہمان بن گئے اور وہ زیادہ اہتمام کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا تکلف آپ کیوں کر رہے ہیں. یہ انسان اپنی حد سے آگے جب بڑھتا ہے تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر اگر کچھ چیز دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تکلف کہلاتا ہے. تکلف میں مبتلا ہونا یہ کہلاتا ہے. اس کی بعض صورتیں اچھی بھی ہیں اور بعض صورتیں خراب بھی ہے، لیکن تکلف جو ہے اکثر یہاں پر جو لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نارمل زندگی گزارا کرتے تھے. بیلنس زندگی صحابہ اکرام کی ہوا کرتی تھی. یہ کسی بھی معاملے میں حد سے زیادہ نہیں گزرتے تھے، چاہے عبادات میں دیکھ لے، معاملات میں دیکھ لے، چاہے عیش و آرام میں دیکھ لے، ہر چیز پہ سہولت میں جو ہے یہ بیلنس اختیار کیا کرتے تھے. اعتدال ان کی زندگیوں میں ہوا کرتا تھا. یہ تکلف والے نہیں تھے، یعنی کم تکلف والے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی بہت زیادہ تمام صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو عبادت میں بھی یہ حد سے زیادہ نہیں بڑھتے تھے. انہوں نے شادیاں بھی کی، انہوں نے تجارت بھی کی، انہوں نے علم دین بھی سیکھا، انہوں نے تبلیغ دین بھی کی، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کی، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بھی دی. یہ تمام چیزیں یہ کرتے رہے، یعنی اعتدال تھا. یہ کم تکلف والے تھے. اسی طریقے سے لباس کے حوالے سے، اہتمام کے حوالے سے، کوئی بھی کام کے حوالے سے جو تھا یہ حد سے زیادہ نہیں بڑھا کرتے تھے. کچھ مثالیں آپ دیکھ لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو مسلمانوں کے ذریعے سے جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کی چابیاں دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے امیر کو بلایا جائے. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ نکلے، اور معاملہ یہ تھا کہ تھوڑی دیر وہ اونٹ پر بیٹھتے اور یہ نکیل کو سنبھالتے، تھوڑی دیر وہ، اس طریقے سے شفٹ وائز کر کے اونٹ لے کر چل رہے تھے. لیکن جب بیت المقدس کے قریب آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہیں، نکیل پکڑے ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہے یہ اونٹ پر بیٹھے ہیں. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ان کے لباس پر اس وقت جو ہے پیبند لگے ہوئے تھے، اور راستے میں چیکڑ ہونے کی وجہ سے ان کے جو موزے ساکس تھے اس میں کیچڑ لگ گیا تھا. نکال کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پر ڈال لیے تھے. اس قدر عجیب و غریب حالت بظاہر تھی. اس وقت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، عرض کی کہ آپ تھوڑا اپنا انداز تبدیل کر لیں، ہم دوسرے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں. اس طریقے سے وہ دوسرے ملک والے، وہاں کے بادشاہ ہوں گے، وہاں کے بہت سارے بڑے لوگ ہوں گے، آپ اس عام انداز میں اور اتنے معمولی انداز میں آپ جائیں گے. تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے کوڑے مارتا. یاد رکھو ہمیں عزت جو ہے اسلام سے ملی ہے، لباس سے اور ان چیزوں سے نہیں ملی ہے. یہ تاریخی جملہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو ہم بڑے قیمتی سے قیمتی لباس پہنیں، جو ہمارا آج حل ہوتا ہے. آج کہیں شادیوں میں جانا ہے تو ایک شادیوں میں دو تین ڈریس چینج کرتے ہیں، صبح میں ایک، دوپہر میں ایک، شام میں ایک. یہ جو ہم تکلفات کی زندگی اختیار کریں اسی سے خرابیاں پیدا ہوئی.
لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ کم تکلف والے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آقا علیہ السلام نے ان کے لباس پر تھوڑا رنگ دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے یہ رنگ؟ تو انہوں نے عرض کی کہ کل میرا نکاح ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ولیمہ کر لیجئے۔ اس طریقے سے خلاصہ یہی ہے۔ اب دیکھیں نکاح ہوا لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تک پتہ نہیں، خبر نہیں ہوئی، یعنی کم تکلف والے تھے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو ہم دعوت دیتے، منع نہیں ہے، لیکن اس سے جو آزمائشیں ہماری ہیں، دعوت دینا منع نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہماری آزمائشیں ہیں، اس میں جو ہمارے ہاں اگر دعوت نہیں بولے تو ناراض ہونا، یا پھر ہر بندے کو دعوت دینا ضروری سمجھنا، اتنا بڑا پروگرام کرنا، اس میں ہم نے تکلفات ہم نے اختیار کر لی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن یتیم، ایک دن مسافر، ایک دن مسکین آتے ہیں اور روزے کے افطار کے وقت میں آ کر پوچھتے ہیں، اور روزانہ بھی جو روٹی تھی وہ صدقہ کر دیتے بغیر افطار کے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی سحری بھی 3 دن مسلسل یہ روزہ رکھ لیتے۔ لیکن ہمارے ہاں گھر میں اگر روزہ ہے تو فریج میں فروٹس بھی ہے، مٹن بھی ہے، کھانے بھی ہے، 4 قسم کے آئٹمس بھی ہے، اتنے آئٹمس ہم لا کر ہمارے گھروں میں رکھ دیتے ہیں، یعنی تکلفات ہم زیادہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی جو تھی وہ نارمل زندگی تھی۔ صحابہ اکرام جو تھے اعتدال پسند ہوا کرتے تھے، وہ حد سے زیادہ نہیں بڑھا کرتے تھے، اور یہ خود میرے آقا علیہ السلام کا فیضان، میرے آقا علیہ السلام کی برکت، میرے آقا علیہ السلام کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ خود ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی بڑی نارمل زندگی گزاری ہے، بڑی سادہ زندگی میرے آقا علیہ السلام نے گزاری ہے، تکلفات نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ایک معمولی سے بستر پر آرام کر رہے تھے، آرام کرنے کی وجہ سے چٹیے ایک جو معمولی سی بستر وغیرہ ہوتا تو اس کے نشان پڑ گئے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرتے ہیں آپ اتنی معمولی اور سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاروق، اے عمر، کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور کافروں کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے؟ تو اس طریقے سے خلاصہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ 3 مہینے گزر جاتے آقا علیہ السلام کے گھر میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، یعنی اتنی سادہ زندگی آقا علیہ السلام نے گزاری، اور یہی فیضان، یہی برکت جو ہے صحابہ کرام اس کو لے کر چلے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی پرسکون تھی۔ آج جو ہم بیجا تکلفات کر لیے ہیں، ہر عیش و آرام ہونا، ہر چیز میں حد سے آگے بڑھنا، ہر چیز میں ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھنا، ہر چیز میں پیسہ بھی نہیں ہے تو بھی قرضہ لے کر آگے بڑھنا، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے مشکلات، پرابلمس اور پریشانیاں ہماری بڑھ چکی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی شان کی بات ہے کہ یہ کم تکلف والے تھے، نارمل ان کی زندگی تھی، اور ان کو ہمیں رول ماڈل بنانے کا حکم دیا گیا کہ تم ان کی پیروی کرو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام ہیں آقا علیہ السلام کے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ کم تکلف والے تھے، بیجا تکلفات سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت کی کمی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر کلام کریں گے۔ کل انشاءاللہ میں اس پر کلام کروں گا کہ ہماری زندگیوں میں جو ہم تکلفات زیادہ اختیار کر کے وہ کون سی پریشانی ہے جس کو ہم نے مول لیا ہے، اس پر کچھ کلام انشاءاللہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا